اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنَّ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِیب۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت ان کے امراء کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم صحیح راستے پر نہ تھا، سچائی پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے کے جائے گا۔ کیسی بدتر جائے ورود ہے جس پر یہ کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے جو یہ کسی کو ملے۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ستم ڈھائے ہیں۔ اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا۔ ناظرین، سورہ ہود کے 9ویں رکوع کی آیات 96 سے لے کر 101 تک آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا اردو ترجمہ پیش کیا۔ اس سے پہلے ذکر تھا دوسری اقوام کا، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا، کہ انہوں نے کس طرح اپنے رب کی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو پوجا پکارا۔ اور یہاں اب ذکر ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیوں کے ساتھ اور اپنا واضح حکم دے کے بھیجا کہ تم کو ہم نے پیغمبر بنایا ہے، جاؤ فرعون اور اس کے امراء کے سامنے دعوت پیش کرو، ان کو بتاؤ کہ تمہارے لیے یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ آزمائش ہیں، اس کو تم اپنا حق نہ سمجھو، اور تم آج جو حکومت اور حکمرانی کے تخت پر بیٹھے ہو اور اس کے اوپر تم نشے میں ہو، تو یہ جو نشہ تمہارا ٹوٹا ہی چاہتا ہے، کیونکہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ٹوٹنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون اور اس کے امراء سلطنت کو، ان کے جو حکمران طبقہ تھا، وہاں کی جو رولنگ ایلیٹ تھی اور ان کے جو حمایتی تھے فرعون کے، ان کے سامنے بھی یہ بات پیش کی، تو انہوں نے فرعون کی بات کو ترجیح دی، اور فرعون نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان سب نے کہا ہاں تم ہی واقعی تو ہی ہمارا رب ہے، اور پھر اس نے موسیٰ کا تمسخر اڑایا اور اللہ کی باتوں کا انکار کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو فرعون تھا وہ سچائی پر نہیں تھا،
اس لیے یہ واضح طور پر قرآن میں بھی آیا کہ حدیث میں بھی آیا کہ کسی کی بھی اطاعت جو ہے وہ نافرمانی میں، ناشکری میں، کفر و شرک میں نہیں ہے۔ اگر کوئی حکمران ایسا ہو کہ جو قوم کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہو تو اس کی اطاعت جو ہے وہ قوم کے اوپر فرض نہیں ہے۔ یہ قوم کا فرض ہے کہ وہ اس کی اطاعت سے نکل جائے، وہ اس سے بغاوت کر لے، لیکن اس کے جو گمراہی ہے، لیکن فرعون کی قوم نے اس کی جو ہے وہ پیروی کی اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام جو پیغام امن کا لے کے آئے تھے، آزادی کا لے کے آئے تھے، جو ان کے لیے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کا پیغام لے کر آئے تھے، جو اپنے رب کی فلاح اور اس کی نعمتوں کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ انہوں نے رد کر دیا۔ نتیجہ یہ ہو، اللہ فرماتا ہے کہ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کو لیڈ کرے گا جہنم کی طرف، اور یہ دنیا میں بھی اس کے اوپر لعنت ہے، اور کیسا ہی برا صلہ ہے جو کسی کو ملے۔ اور فرمایا کہ یہ چند بستیوں کی تاریخ ہے اور جو ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور کچھ قومیں تو ایسی ہیں جو ابھی بھی کھڑی ہیں، آج بھی دنیا میں وہ قومیں ویسے کی ویسے ہی کھڑی ہیں جو قوم فرعون کے وقت پہ تھی، جو اس سے پہلے کی قوموں میں تھی، اور کچھ کی تو فیصلہ ہو گیا ہے، کچھ ابھی باقی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کا عذاب نازل ہونے لگا تو ان کے جتنے جھوٹے معبود تھے ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہیں آیا، جن کو وہ پکارا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر۔ تو اس کا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ہستی کو پکارنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ ظلم ہے، اور اللہ اس کو گالی کہتا ہے اپنے لیے، اور اس کے اوپر سخت ناراض ہوتا ہے، اور فرماتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، اور قبروں سے مردے جو ہے زندہ ہو کے بھاگ کھڑے ہوں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی بات ہے جو انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے تو اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح سے طریقے اختیار کیے، لیکن انہوں نے اس کو مان کر نہیں دیا، اور خود ہی اپنے لیے بربادی کا سامان پیدا کیا۔ گمراہی کا راستہ اختیار کر کے انسان جو ہے وہ اپنے لیے خود ہی اپنے لیے عذاب کا راستہ چنتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، یہ ظلم انسان خود اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ اپنی عاقبت کی فکر نہ کر کے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کے عہد کو کرنے کے بعد اس کو توڑ کر یہ جو طریقہ اختیار کرتا ہے سرکشی کا، ناشکری کا، اور یہ سمجھتا ہے کہ زمین پر اس کو اگر کچھ اختیار مل گیا ہے، کچھ اس کے پاس دولت مل گئی ہے، یا کچھ اس کو شہرت مل گئی ہے، تو وہ اس طرح جس طرح چاہے گا وہ انسانیت کو رون ڈالے گا، اور پھر وہ انسانیت کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بربادی کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہماری قوم کو ایمان کے راستے کی طرف پلٹنے، اللہ سے توبہ کرنے اور اس کی رحمت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔